مجھے یہ بتائیں آج کل ہو کیا رہا ہے؟ دعا کر رہے ہیں ملک کے لیے کہ اللہ بہتری لائے. اچھا پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ملوث کون تھا 9 مئی کے واقعے؟ ایک تو یہ ہمارا بھی سوال ہے کیونکہ ہم نے اس کو بھگتا ہے. وہ جس طرح کی آڈیوز بھی آئی تھیں آپ نے خود بھی سنا ہوگا، یاسمین راشد صاحبہ گاڑی کی چھت پہ چڑھی ہوئی ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں خان صاحب اگر گرفتار ہوئے تھے تو میں سمجھتی ہوں مطلب کوئی چرچ گرفتار نہیں ہوئے تھے. پی ٹی آئی کو یا ہم سب کو اندازہ بھی ہوتا کہ جس جگہ پہ ہم پروٹیسٹ کرنے کی یہ کال دے رہے ہیں اس کے بعد یہ سرکمسٹانسز ہوں گے تو وٹ یو تھنک کہ ہم یہ کرتے. ہمارے لوگوں کا ایک رومانس ہے اپنے اداروں کے ساتھ. بالکل جس وقت خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں آپ کو جب کال کرتے ہیں کہ مسرت آذر سواتی سے رابطہ کرو، لیکن انہوں نے کہا دعویٰ کیا ہے کہ وہ فیض حمید صاحب کا کوڈ ورڈ تھا. خان صاحب لاڈلے ہیں نا، ہونا چاہیے. بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کی یہ جو آپس میں ٹسل چل رہی، دے آر ناٹ آئیڈیل ان اے وے. نند بھابھی ہوتی ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں. ان کے جادو ٹونوں موکلوں کی وجہ سے آج پارٹی اس صورتحال سے دوچار ہے. آل ربش. جیسے آپ نے کبھی ان کو وظائف کرتے ہوئے جادو ٹونا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وظائف کیوں نہ کریں. بکرے آئے ہیں. بکرا ایک ہی ہر دفعہ جب بھی صدقہ دیا جاتا تھا بکرے کا دیا جاتا تھا. خان صاحب ایک طرف تو پاک فوج کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، قصیدے بھی پڑھتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے سے باز نہیں آتے. دیکھو خان صاحب اپنی فوج سے جینوئنلی پیار کرتے ہیں، انہیں اس چیز کا اندازہ ہے. السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. آپ کو پتہ ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ایک سیاستدان ہے، ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی کی اسپوکس پرسن رہ چکی ہیں، انفارمیشن منسٹر پنجاب میں رہ چکی ہیں، اور عثمان بزدار صاحب کے ٹائم میں یہ ترجمان پنجاب حکومت بھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بزنس کرتی ہیں اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے دن رات کوشاں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فائزہ. کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا جی، مجھے یہ بتائیں آج کل ہو کیا رہا ہے؟ آج کل تو جی سب سے بڑی چیز جو پوری قوم کر رہی ہے، میں بھی دعا کر رہے ہیں ملک کے لیے کہ اللہ بہتری لائے. حالات بہت خراب ہے، اور اسپیشلی جو بلوچستان والا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد تو دل بہت غمگین ہے. بالکل. تو اس وقت ملک کو ایک سینسیبل ڈیسیجن میکنگ اور ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم سارے کوشاں بھی ہیں اور ایفرٹس بھی کر رہے ہیں پازیٹیوٹی کی، کہ کافی نیگیٹیوٹی ہو گئی ہے اور لوگوں کی زندگی میں اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے اتنا بگاڑ آ چکا ہوا ہے کہ اب ہمیں سب کو یہ ٹھنڈے دماغ سے ٹھنڈے دل پرسکون ہو کے سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو اگر بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چانس بھی نہیں ہے، اس لیے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا بہت ضروری ہے. اچھا، کیونکہ اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس میں سب کو پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے آنا چاہیے، تو کیا آپ اس خیال سے اتفاق کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جس طرح کا جارحانہ رویہ تھا اس سے ملک میں جو پولرائزیشن ہے اس میں بہت اضافہ ہوا؟ فائزہ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ میں اس کا جواب دینے سے پہلے نا آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. جی ضرور. کہ ایک کورٹ میں جج صاحب کے پاس ایک سائل گیا شکایت لے کے کہ جج صاحب مجھے اس نے چوتھا مکہ مارا ہے، پھر اس نے مجھے چھٹا مکہ مارا ہے، پھر اس نے مجھے 11 مکے مارے ہیں اس کے بعد. تو بہت بحث و مباحثہ ہو رہا تھا. تو جج صاحب نے پوچھا کہ بھائی چوتھا مکہ اس نے مارا ہے تو پہلے 3 مکے کس نے مارے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے مارے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نا اس میں جو میجورٹی ہے، اب تو خیر پوری قوم ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اس میں لوگوں کی آپ کو لگتا ہے پوری قوم اس وقت ساتھ کھڑی ہے؟ ہاں، مجھے لگتا نہیں ہے. یہ 8 فروری کے الیکشن نے بھی بتایا، اور جب ہماری کال آتی ہے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور جتنے بھی میڈیم ہیں سوائے کنٹرولڈ میڈیا کے علاوہ تو وہ بتا رہے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے کوئی کال دی، ہمارا 26 سالہ ٹریک ریکارڈ ہے نا سب کے سامنے، ہم نے کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. ہماری بڑی سٹرگل یا مین جو ہمارا مدعا ہے وہ کیا ہے کہ رول آف لاء. تو جو بندہ خود رول آف لاء کی بات کرے، لیڈر بھی اور اس کے فالوور بھی، تو وہ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. اب ایشو یہ ہے کہ بلیم گیم کر کے یا کچھ ثابت کیے بغیر آپ کسی کے اوپر اتنی بڑی چارج شیٹ لگا نہیں سکتے. میں یہ مانتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جد و جہد کے اوپر ہی ہم بلیو کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ
کوئی بھی سیاسی جماعت کچھ بھی غلط ہوئے گا ملک میں یا کسی ایشو کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے تو آپ ایک پروٹیسٹ کی فارم میں کریں گے, بٹ وہ پرامن ہونا چاہیے, اس میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اب جس کی وجہ سے ہمیں جو اتنے مزیدار قسم کے القابات یا ٹائٹل دیے گئے ہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہ ایز اے سٹیزن بھی تو ہم ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ, کہ اس کی ایک فیئر قسم کی انکوائری ہو جائے, ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس کے اوپر جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں. جنہوں نے اس وقت یہ اشارہ انگیزی کی ان کو تو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزائیں ملیں, اور جو اس میں انوالو نہیں ہیں ان کو آپ پھر دہشت گرد پلیز اور غدار قرار نہ دیں. اچھا, پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ملوث کون تھا 9 مئی کے واقعے؟ یس, بڑا اچھا سوال ہے. ایک تو یہ ہمارا بھی سوال ہے کیونکہ ہم نے اس کو بھگتا ہے. میں نے جیل کاٹی, پھر اس کے بعد میں 1 سال اپنے بچوں کے بغیر در کی ٹھوکریں کھائیں, بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. ٹھیک ہے, اور اس طرح پتہ نہیں کتنی ہی لوگوں کی داستانیں, ابھی بھی لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اس کا ایک تو یہ ہے کہ حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں. دوسرا جو میرا ایک گمان ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اندازے ہی ہیں نا ہمارے تو, بیکاز اب ہمارے پاس اختیار تو ہے نہیں کہ ہم ان کو ثابت کر کے دے دیں. اچھا, کہ اس وقت جو ایک موب تھا, ایک جو جب خان صاحب کو جس گھناؤنے طریقے سے اریسٹ کیا گیا, اریسٹ کرتے, بٹ جس طرح سے شیشے توڑے گئے, جس طرح سے تشدد ہوا, گھسیٹا گیا, ہمارے وکلا کو ٹارچر کیا گیا, ہمارے پہ ڈنڈے برسائے گئے. نہیں دیکھو فائزہ, یہ تو بہت ہی ایک نامناسب بات ہے. کتنے بھی لیڈر, عرض کرتی ہوں, دیکھو نواز شریف صاحب اریسٹ ہوئے, ان کے خلاف جو کچھ مقدمات بنے, کسی کو اس طرح سے گریبان پکڑ کے ٹارچر کرتے ہوئے, ڈنڈے مارتے ہوئے نہیں, اور جو ان کے ساتھ لوگ موجود تھے, وکلا زیادہ تعداد میں تھے, میں خود موجود تھی, جس طرح ہمارے پہ ڈنڈے برسائے گئے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, اس کے اندر خان صاحب بایو میٹرک کے لیے گئے ہیں, کوئی ان کے پاس تو سیکیورٹی بھی کچھ بھی نہیں تھا, تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. تو جس طرح سے شیشے توڑ کے, وہ ویڈیو تو خیر اب موجود ہے, تو جس طرح سے پرتشدد طریقے سے اریسٹ کیا گیا, تو جب پروٹیسٹ کی پارٹی, کوئی بھی جمہوری جماعت ہو, جب ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوگا کسی شہری کے ساتھ, وہ کیا کرے گا؟ پریس کلب کے باہر جائے گا یا پروٹیسٹ کی کال دے گا. پروٹیسٹ تو ہم کرتے ہی آ رہے تھے. اب اس وقت جب پروٹیسٹ کی کال گئی, اور جس طرح کے ویژولز آئے, اور جس طرح کی اسپیکولیشن بھی تھی, آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی خیریت کے بارے میں, اس میں ہمارے ورکرز غم اور غصے کا شکار تھے کہ وہ لبرٹی سے اس طرف چل پڑے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہوا. اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے, دیکھو نا, گیٹ کا کھل جانا, لوگوں کا اندر انٹر ہونے سے پہلے آگ کا لگ جانا, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ورکر ہمارے بھی فلو میں بہ گئے ہوں, انہوں نے کچھ نہ کچھ کر دیا. ورکرز تو تھے میم, اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں کے ورکرز. دیکھو میں جس طرح کی آڈیوز بھی آئی تھیں, آپ نے خود بھی سنا ہوگا, یاسمین راشد صاحبہ گاڑی کی چھت پہ چڑھی ہوئی ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہیں, اس وقت اعجاز الحق صاحب کی, سب لوگوں کی آڈیوز آئی تھیں. میں بتاتی ہوں, دیکھو یاسمین صاحبہ کی جو آڈیو نہیں ہے, ویڈیو بھی ہے, کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مت جاؤ, اندر مت جاؤ. دیکھو وہاں تک پروٹیسٹ کرنا تو کہ کور کمانڈر ہاؤس جاؤ. نہیں, میری عرض سنو نا. دیکھو فائزہ, یہ تو آج بھی آپ کے ملک کے آئین میں کہیں نہیں لکھا, عرض کرتی ہوں, کہ فلاں بلڈنگ کے باہر سٹیزن آف پاکستان پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس, فیصل مسجد کے باہر, سپریم کورٹ کے باہر, پارلیمان کے باہر, کوئی بھی بلڈنگ, سپوز جی ایچ کیو, جناح ہاؤس, یو نیم, کوئی بھی بلڈنگ جو ان کو لگتا ہے کہ یہ سینسٹیو ہے, تو اس میں پھر ہمیں امینڈمنٹ کرنی چاہیے, ہمیں لیجسلیشن لے کے آنی چاہیے کہ فلاں فلاں بلڈنگ کے آگے اگر سامنے پروٹیسٹ کیا جائے گا تو وہ غداری کے زمرے میں آئے گا, یا اس کو یہ ان کو ہم دہشت گرد قرار دیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اتنی جد و جہد ہے, آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس طرح کی جگہ, اسپیشلی شہداء کی یادگاروں پہ جا کے, جی ایچ کیو میں اس طرح کی جو عسکری تنصیبات ہیں وہیں پہ جا کے, اس کی ایک فیئر قسم کی انکوائری ہونی چاہیے. دیکھو اس میں یہ تو کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ ان میں شرپسند عناصر تھے, کچھ لوگ تھے کہ یہ حالات پیدا ہوں اور اس نہج پہ چیزیں جائیں, اور پھر اتنی پاپولر جماعت کو, جو مجھے لگتا ہے, میں نے پھر یہ کہا, مجھے لگتا ہے کہ فکس کرنے کا طریقہ ہی یہ شاید ریسیپی بنی ہو کہ فکس them like this. بٹ آپ ہماری بات پہ یقین مت کریں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کورٹس میں بھی جا رہے ہیں, ہمارے لیڈران, ایون ہمارا چیئرمین ابھی
زیر حراست ہیں, ہمارے کچھ لوگ ملٹری ٹرائل سے بھی گزر رہے ہیں. اس کی ایک ایسی انکوائری ہو جائے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, اور کچھ جو ہمارے کنسرنز ہیں. دیکھو جب آپ کسی کو ڈیتھ سینٹینس بھی دیتے ہیں, ثابت بھی ہوگی ہو, تو وہ بھی اپنا ایک صفائی تو رکھتا ہے نا سامنے, ہمیں بھی صفائی کا موقع دیں, یہ بھی اپنی چیزیں لے کے آئیں. اس میں سب سے پہلا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے, میں خود گورنمنٹ کا حصہ رہی ہوں, سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھو یہ سارے ہائی سیکیورٹی ایریاز تھے. ایسے تو نہیں تھے کہ ایسے ہی ہم کسی جگہ پہ جا کے, ہر جگہ پہ مانیٹرنگ ہو رہی تھی سی سی ٹی وی کیمراز کے تھرو. کیسے آئے, کس طرح سے, وہ ساری چیزیں جب سامنے آ جائیں گی نا, دیکھو ویڈیوز تو ابھی کچھ موجود ہے نا جو میڈیا نے بنائی, آپ نے بنائی, میں نے بنائی, جو ایکچوئل چیزیں ہیں نا, جس کو اینالیٹیکل ایک ویو جس کو کہتے ہیں, جس پہ آپ نے کسی کو سزا دینی ہے اور کسی کو آپ نے انوسینٹ قرار دینا ہے, تو وہ جب ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ اس سچویشن کو اگر آپ پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی تو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی؟ جس طرح سے کیا گیا, لوگوں میں غم و غصہ اشتعال مزید پھیلایا گیا, اس سے آپ ایسے انکار نہیں کریں. دیکھو فائزہ, میں یہ کہتی ہوں, خان صاحب اگر گرفتار ہوئے تھے تو میں سمجھتی ہوں مطلب کوئی چرچ گرفتار نہیں ہوئے تھے اس ملک میں, اور مگر ہے کہ آپ سیاسی رہنما ہیں, میں بتاتی ہوں, دیکھو میں یہ بتاتی ہوں, دیکھو میں نے پھر بات کی کہ گرفتار تو ہونا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو ہے کہ جس انداز میں گرفتاری کی اس پہ لوگوں کا ریئیکشن تو میرے, اس کو ہم آج بھی دیکھو, ایک انسیڈنٹ ہے جو ہونا ہے, اس کو آج بھی آپ کے پاس کوئی ہیومن بیہیویئر کو جج کرنے کا بیفور دیٹ انسیڈنٹ کوئی بیرومیٹر ہے نہیں, کوئی پیمانہ نہیں ہے. آپ سوچو, آج اگر ہماری جگہ پہ آ کے سوچو کہ اگر پی ٹی آئی کو یا ہم سب کو اندازہ بھی ہوتا کہ جس جگہ پہ ہم پروٹیسٹ کرنے کی یہ کال دے رہے ہیں اس کے بعد یہ سرکمسٹانسز ہوں گے ملک کے لیے بھی, پارٹی کے لیے بھی, تو what you think کہ ہم یہ کرتے. ایک بات, اوکے, میں آپ کو جواب دوں گی اس کا. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا, جس کو کہتے ہیں لیڈر لیس کراؤڈ یا ایموشنل موب پوری دنیا میں, ابھی اب دیکھو سویلائزڈ معاشروں کی ایک ایگزامپل ہے, لیڈنگ ایگزامپل ہے برٹش کا جو سارا رول اینڈ سسٹم. ابھی جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, مطلب سم ٹائمز ہمیں یقین نہیں آتا, ایون جو امریکہ میں ہو گیا, سوچو ٹرمپ مطلب انبلیویبل تھنگ نا. تو جب لوگوں کے جذبات, جو ہیومن بیہیویئر ہے نا, یہ پریڈکٹیبل نہیں ہے کہ ایک سرٹن انسیڈنٹ, اب میں یہ کہتی آپ کی بات سے میں چلو اتفاق کر لوں, میں کرتی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن پولیٹیکل جماعت کے بس میں کیا ہے, ظلم ہو جائے, فرض کرو ہمیں لگا یہ ظلم ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کورٹ کے اندر سے, جبکہ وہ خود اپنے آپ کو, اگر وہ قانون سے بھاگ رہے ہوں تو وہ کورٹوں میں جتنی پیشیاں پاکستان کی تاریخ میں, اتنی کورٹ کے کیسز کو کسی نے بھی فالو نہیں کیا جتنا آج کے دن تک خان صاحب نے کیا. یہ تو آپ مانتی ہیں نا, لیکن میاں صاحب نے بھی کیا, مریم بھی ہر پیشی پہ جاتی تھی. دیکھو ان کے اوپر کرپشن کے علاوہ کوئی کیسز نہیں بنے فائزہ, یہ ایک حقیقت ہے نا. دیکھو, اور نہ ہی کسی کا, میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ان کا ہو, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. نہ ہم اس پہ یقین رکھتے کہ چار دیواری کا تقدس پامالو. دیکھو ہماری گورنمنٹ میں اس نے جس طرح سے نیب کے دفتر کے باہر دھاوا بولا تھا, وہ مشہور زمانہ آپ کو ڈالوں کے اندر پھول یاد ہے نا, جس کو اس نے کہا تھا ان کی ایک ایم پی اے نے کہ جی یہ تو پھول ہے, پتھر جب برسائے تھے, اس کے باوجود وہ پیش نہیں ہوئی تھی. تو ادھر جو تماشا لگا سو لگا, کسی نے جرت نہیں کی, نہ ہونی چاہیے کہ جا کے اٹیک ہوتا جاتی عمرہ کے اوپر. دیکھو ہمارے گھروں کے گیٹ توڑے گئے, میرا گھر کتنی دفعہ توڑا گیا, میرے گھر کے اندر جس طرح کی ریڈز ہوئیں. دیکھو سب کو پتہ ہے کہ جمشید چیمہ, مسرت جمشید چیمہ آئین اور قانون کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں. کیسز چاہے جھوٹے بنتے تھے, ہم کورٹس میں اپیئر ہوتے تھے, بیلز کراتے تھے. یہ میں 9 مئی سے بہت پہلے 25 مئی کی بات کر رہی ہوں, بالکل بنتے رہتے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ خواتین کے اوپر 780 یہ لگایا گیا, دہشت گردی کے مقدمات بنے. میرے اوپر تو کتنے درجنوں کیسز 9 مئی سے پہلے بنے ہیں نا دہشت گردی کے. بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے جب جذبات مجروح ہوتے ہیں, یا لوگ یہ اٹ واز لائک پیک ہوا, یہ کہ اس کے پیچھے نا غور کرو نا تو پیچھے اتنے پیدر پہ انسیڈنٹس ہوئے. اب جب یہ والی ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اس ملک کا, دیکھو پاپولر لیڈر کی پبلکلی اتنی تضحیق لوگ برداشت نہیں کرتے. آئین اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں, یہی تو ہماری اسٹرگل ہے کہ نہ خان صاحب, نہ نواز شریف,
نہ کوئی کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی عہدیدار میرے ملک کے آئین سے تو اوپر کوئی بھی نہیں ہے. نہیں بالکل کوئی نہیں ہے. اچھا لیکن آپ نے کہا نا کہ اگر ہم لوگوں کو پتا ہوتا یا مطلب بانی پی ٹی آئی کو یا آپ لوگوں کی پوری پارٹی کو پتا ہوتا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا تو کبھی یہ نہ کرتے. آپ نے بھی کہا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم پھر آف کورس کہ اگر نہیں لیکن آپ لوگوں پہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کیونکہ آپ لوگ چاہتے تھے ایک فکرہ بغاوت ہو لے لو, جائے, ایک فکرہ لے جو لو, آپ لوگ چاہتے ہیں خان صاحب وہ ان کو حاصل ہو جائے, بغاوت ہو جائے فوج میں. ون منٹ, ایک فکرہ اس میں ایڈ کر لو کہ پروٹیسٹ کرنا تو کوئی غیر آئینی ہے ہی نہیں. لک کسی جگہ پہ بھی کرنا غیر آئینی ہے ہی نہیں, لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ سازش اتنی بڑی ہے کہ اس میں شر پسند عناصر ملا دیے جائیں گے اور وہ سب کچھ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, اور ہمارے معصوم انوسنٹ ورکر جو اپنے آپ کو ہرٹ فیل کر رہے ہیں, جذبات مجروح ہوئے ہیں, لیڈ تو کوئی اور ہی کر رہا تھا نا, تو وہ پیچھے جب موب مینٹیلٹی ہے نو بڈی از کنٹرولنگ اینڈ لیڈر لیس کراؤڈ کا تو یہ المیہ ہوتا ہے کہ وہ لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی میم, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چن چن کے مطلب یادگار شہداء ہو جائے یا مطلب عسکری تنصیبات, بیس پہ حملہ ادھر اور جی ایچ کیو, یہ سب چیزیں کس نے پلان کی؟ نہیں دیکھو ایسا سوچ خیال کی بات نہیں ہوتی ہے, یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی کسی سے پوچھتا تھوڑا ہے. لک دوبارہ سن لیں, ایک دفعہ کہیں سے ایک تیلی لگنی ہوتی ہے, وائی دس از کالڈ موب مینٹیلٹی, اینڈ جس کے اندر اور ایک پلاننگ بھی ہو. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, آپ کو کیا لگتا ہے جہاں جہاں پہ ہوئے, جس نے جناح ہاؤس میں یہ سب کچھ آگ لگوا دی اور جو بھی گیٹ کھلے مل گئے, انٹریاں کیسے ہو گئیں, ادروائز تو آپ کینٹونمنٹ ایریا میں انٹر نہیں ہو سکتے. تو باقی شہروں میں بھی جنہوں نے یہ پلان کو ماشاءاللہ سے اس نہج تک کامیاب کرانا تھا, تو یو نیور نو, بٹ آئی ایم ناٹ دا ون جو آپ کو ایک بتا دے کہ جی فلاں شخص تھا فلاں شخص تھا. اس ملک کے سارے ہی انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں, پولیس ہے, آپ کے باقی ادارے ہیں, تو اس کے اوپر پھر قسم کی انویسٹیگیشن کریں جس کے اوپر نہ پبلک کو اعتراض ہو نہ ہمیں ہو, بیکاز دیکھو اس میں 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں, رائٹ. پی ٹی آئی بعد میں, پہلے پاکستانی عوام, اس کے بعد پی ٹی آئی, ٹھیک ہے, اینڈ دین آف کورس ہمارے اداروں کی پریسٹیج آلسو. بالکل, تو یہ تینوں ہی کوئی ان میں کوئی بھی کمتر نہیں ہے, نہ کسی نے کسی کو نیچا دکھانا تھا. ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس ایک یہ جو ٹریجڈی ہے جو پاکستان کے ساتھ ہوئی اور پبلک آف پاکستان کے ساتھ ہوئی, اس سے ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور ہمارے اداروں کو, ہم دونوں جو ڈیسیژن میکر تو ہم ہے نا, عوام تو اس میں بیچاری وکٹم ہے, تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ ہوئی, اور یہ دوبارہ کبھی بھی پاکستان کے اندر یہ بدترین دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے انفارچونیٹلی جو ہوا. بالکل. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کے جو اقدامات ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, جس طرح کی چیزیں ہوئیں, چلیں آپ کہیں گے کہ نہیں ہوئی لیکن لوگ کہیں گے کہ ہوئی, تو پاکستان کا امیج جس طرح سے انٹرنیشنلی خراب ہوا, اس کے اصلاح کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا بات ہے؟ فائزہ, پاکستان کا امیج نو ڈاؤٹ خراب ہونا اس وقت شروع ہوا, دشمن ہنسے ہم پر. دیکھو فائزہ, جب ہم خود موقع دیں گے نا تو آپ دشمن سے تو ایکسپیکٹ کرو کہ وہ تو فائدہ اٹھائے گا, وہ ہنسے گا کیوں نہیں ہنسے گا؟ موقع تو آپ لوگوں کی پارٹی کی طرف سے دیا گیا نا. دس از ناٹ ون سائیڈڈ. لک کیوں یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, اینڈ میں آج بھی کہتی ہوں کہ پاکستان کا آئین کسی بھی شہری کو, فائزہ ہم تو بہت بڑی اس ملک کی سیاسی جماعت ہیں, وہ فائزہ کو, مجھے, سب کو احتجاج کا حق دیتا ہے, لیکن احتجاج کا کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کس جگہ کرنا ہے اور کس جگہ نہیں کرنا. لک اب خدا نہ خواستہ, لک مطلب دیکھو بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس وقت آپ کے ملک کا دشمن نہیں ہنسا, جب ایک جو بھی ایک سازش رچائی گئی, لندن پلان اب تو سامنے آ گیا, اور جو پی ایم ایل این کا ایک منسٹر ہے جو اس کی گواہی خود دے رہا ہے کہ باجوہ نے کیسے مینج کیا اس کو, نواز شریف خاندان کو کس طرح سے میٹنگز ہوئیں. آپ نے اس ملک کی بھاڑ میں جائے ہماری گورنمنٹ, چھوڑ دو کوئی بات نہیں, گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں. آج اس وقت جو ہم کہتے تھے, آپ لوگوں کے لیے بھی تو سنا کہ لندن پلان تھا, وہاں پہ جا کے فیض صاحب بیٹھے آپ اور پرویز الہی صاحب, وہ تو ثابت کرے نا. لوگ لندن پلانز ہی بنتے رہتے ہیں یہاں پہ. نہیں دیکھو ہم اس چیز سے ڈینائی کر رہے ہیں, ہم جو ہمارے پر الزام ہے ہم اس چیز سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ثابت کریں, ایسا نہیں ہے. بٹ جو لندن پلان ہم کہتے تھے اس کو وہ نہ صرف ایڈمٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر
کوئی 2 گھنٹے کے انٹرویوز ان کی سٹنگ منسٹرز دے رہے ہیں جو اس کا حصہ تھے, جس میں آپ خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن لو اور BCوں اور ہیں جو لوگ تباہ آزمائی کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھو بات یہ ہے کہ آج ثابت ہوا کہ وہ جو تجربہ اس ملک کے ساتھ صرف اپنی مزید ایک ایکسٹینشن کے لیے لیا گیا وہ قوم کو بھاری پڑا, سو مچ سو ادارے پہ بھی حرف آیا انفارچونیٹلی, جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھو ہمارے لوگوں کا ایک رومانس ہے اپنے اداروں کے ساتھ, بالکل عوام کی ایک عقیدت ہے, وہ ہرٹ ہوئی ہے. دیکھو یہ تو ہم جب دیکھو یاد رکھو, جب بھی چیزوں کے آپ نے صحیح رزلٹ پہ پہنچنا ہے, اصلاح کی طرف جانا ہے, سولوشن اگر آپ کو چاہیے, ہاں کاسمیٹک چیزیں تو پھر آرٹیفیشل چیزیں ہم جتنی مرضی کہیں, میں اپنے آپ کو اچھا کہتی رہوں, وہ اپنے آپ کو اچھا کہتے رہیں, نتیجہ زیرو. ہمیں اپنی غلطیوں سے ہمیں بھی اور اداروں کو بھی سیکھنا ہے. کیوں دیکھو ہوا یہ کہ ایکچولی جو سب سے زیادہ چیز بگڑی ہے نا, یا جو مجھے لگتا ہے کہ جس کو ہیل کرنے کی اشد ضرورت ہے, امیجیٹلی ضرورت ہے, کہ عوام کے دلوں میں وی نیڈ ٹو چیک اینڈ جج. اٹس ناٹ اے اسٹیٹمنٹ کہ میں بلیم کروں یا میں کوئی سیاسی جماعت کے بارے میں بات کروں گی تو میں اور طریقے سے کروں گی, کیونکہ ادارے ہم سب کے ہیں, میرے ہیں, ملک کے ہیں, ہم ان کے بغیر کچھ نہیں ہیں, وہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے. لوگ اس میں جو سب سے زیادہ جو چیز مجھے ہرٹ کرتی ہے نا, عوام کے دل ٹوٹے ہیں. دیکھو ٹوٹا ہوا دل جوڑنا, اس کے لیے یو نیڈ ٹو ٹیک سم امپورٹنٹ اسٹیپس کہ وہ پھر آپ کے ساتھ جڑے, اور لوگ آپ کے ساتھ. دیکھو ہم تو مطلب ہمارے بچے, قوم کے بچے جہاں کہیں گاڑی گزرتے دیکھتے تھے, مطلب جو عقیدت کا لیول, تو اب جو ایک ناراضگی ہے, خفگی ہے, تھوڑا سا غصہ ہے, میرا خیال ہے لیکن قوم کو میم سمجھ آئی گیا. اچھا اس کو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ عوام کو اپنے گلے لگائیں. بالکل, اور عوام کو پتہ بھی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ہم 9 مئی کی بات کر رہے ہیں کہ جس وقت خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, یہ پچھلے دنوں بھی بڑا چرچا سنا کہ آپ کو جب کال کرتے ہیں, اور جاوید چودھری صاحب ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو کہا, خان صاحب نے کال کر کے کہ مسرت عاذر سواتی سے رابطہ کرو, لیکن انہوں نے کہا, دعویٰ کیا ہے کہ وہ فیض حمید صاحب کا جو تھا نام, اصل میں وہ ان سے کانٹیکٹ کروانا چاہ رہے تھے, کوڈ ورڈ تھا. کیا بات, کیا کہیں گے؟ دیکھو فائزہ, قسم سے یہ نا جو جاوید چودھری صاحب کا جو ہے نا, میرے بھائی کا جو تجزیہ ہے نا, اسی سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ اسی طرح کا ہی ہم نے 9 مئی پلان کیا ہوگا. مطلب حد ہے, قسم سے حد ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں فائزہ, خان صاحب نے مجھے کال کی, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو آڈیو ابلیک بھی ہو چکی ہوئی ہے, چینلز پہ بریکنگ نیوز بنی, ٹھیک ہو گیا. اب وہ مختلف کال ٹائم پہ خان صاحب کو جو اپرچونٹی ملی, دی گئی, اسٹاف نے دیا, جس نے بھی دی گئی کہ جی کال کروانے کا الاؤ کروانا. جس لیڈر کو اس بے رحمی سے آپ نے اریسٹ کیا, اور اس کے بعد خان صاحب لاڈلے ہیں نا, سب لوگ خان صاحب کو کہیں نہ کہیں رعایت تو دیتے ہیں, ابھی بھی بڑی رعایتیں مل رہی ہیں. قوم کے تو لاڈلے ہیں, ثابت ہو گیا. میں تو کہتی ہوں اداروں کے بھی لاڈلے تھے. تو ہونا چاہیے ایک ایسا محب وطن لیڈر جو اداروں سے اتنی محبت کرتا ہو. مانگ رہے ہیں, ان کو دیکھیں دیسی گھی کی جو چیزیں مل رہی ہیں. فائزہ جاوید چودھری صاحب والی بات, اداروں, خان صاحب نے اداروں سے کم پیار کیا ہے, تو ادارے کیوں نہ کریں, کرنا چاہیے. اچھا دونوں آپس میں ایک اہم ایشو ہے, دونوں آپس میں روٹھے رہیں گے. مثلاً اس ملک کا اس وقت فائزہ ووٹ بینک کے حساب سے, سپورٹ بینک کے حساب سے سب سے پاپولر لیڈر خان ہے, جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے. تو اگر ادارے ایسے بندے کو محبت کریں گے تو اداروں کو پیکج میں وہ ساری محبت مل جائے گی. اچھا چلے آپ پہلے مجھے جاوید چودھری صاحب والی بات کا جواب دیں, پھر میں آپ سے اداروں پہ سوال کرتی ہوں. اچھا جاوید چودھری صاحب کو میں اس کا خیر میں نے جواب تو دیا, لیکن میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں. اتنا ہی ہماری سازش ہے جتنا انہوں نے یہ کال جوڑ دی ہے. مثلا میں بتاتی ہوں, خان صاحب کی کال آئی, خان صاحب نے مجھے واقعی ہی اعظم سواتی صاحب سے رابطہ کرنے کا کہا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. اور پھر انہوں نے اگلی جو مجھ سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ میری کال میں موجود ہے, وہ لیک بھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی ہم ادھر بیٹھے ہیں. میں جو وکلا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو میں ان پہ پریشر ڈال رہی تھی کہ آپ جج صاحب کو کہیں, جو چیف جسٹس صاحب تھے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے, کہ بھئی آپ کی کورٹ سے انلیگل طریقے سے انہیں کڈنیپ کیا گیا, اٹھایا گیا, یہ کوئی طریقہ تھوڑا ہی ہے, تو پروڈیوس کریں خان صاحب کو. چونکہ وہ لیتو لال سے کام لے رہے تو رات 12 بجے انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل ہمارا سارا دن برباد کرنے کے بعد کہ سیم ڈے ہم سپریم کورٹ میں نہ چلے جائیں نا. تو ٹیکنیکلی انہوں نے کیا کیا کہ ہمارا دن برباد کیا, 12 بجے کہہ دیا جی بالکل لیگل تھی ان کی اریسٹ. ٹھیک. اب خان صاحب کی اور میری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے
کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اعظم سواتی صاحب سے رابطہ کریں. اعظم سواتی صاحب کے ذمے یہ لگایا تھا, میں سازش آپ کو بتا دوں کہ بھائی انہوں نے یہ سارا جو سپریم کورٹ والا جو محاذ ہے وہ انہوں نے دیکھنا ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اب میں اعظم سواتی صاحب کو رابطہ کرنے کے لیے, اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی کوڈ ورڈ تھا بندیال. بھائی بندیال سے مراد سپریم کورٹ, اور ان کا سپریم کورٹ کا میں نے اتنی دفعہ ذکر کیا بیچ میں کہ خان صاحب اگر یہ نہیں کریں گے تو obviously اگلا پلیٹ فارم ہی آپ کا سپریم کورٹ ہے, اور سپریم کورٹ کا چیف از بندیال, تو ہم بندیال صاحب کا نام لیں یا سپریم کورٹ کا نام لیں, فورم تو وہی ہے نا, اور چیف بھی وہی ہے. اچھا, اب وہ یہ کہتے ہیں جی یہ دو کوڈ ورڈ تھے. ان فیکٹ میں نے سواتی صاحب کو پھر رابطہ کرنے کے لیے فائزہ میں نے کوئی 20 کالز کی مختلف لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے تھے, ان کے اپنے نمبر بند ہو گئے. اچھا, جب ان کا اپنا نمبر بند ہو گیا تو مجھے پتا تھا کہ میں کس بندے سے کس سے رابطہ کروں کہ وہ میرا پیغام یوں ان کے پاس پہنچائیں گے, رائٹ. تو اس میں پھر مختلف لوگوں کو, ایک ہمارے لاہور کا بھی ہمارا پارٹی کا بڑا درینہ کارکن ہے, لیڈر ہے فاروق خان, وہ ان کے عزیز بھی ہیں. تو میں نے فاروق خان کو بھی ریگولر کالز کی کافی زیادہ کہ میری سواتی صاحب سے رابطہ کراؤ. وہ سواتی صاحب کے ڈرائیوروں کو یا جو اس وقت ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ باجی سے رابطے میں آئے. میں ساری ان کو میسج کنوے کر رہی تھی کہ ہمیں اگلا یہ لیگل ایکشن لینا ہے, یہ وہ. تو اس میں کچھ بھی سازش یا کیا جی وہ. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں بتاؤں فائزہ, دیکھو فرض کرو, دیکھو میں انفارمیشن منسٹر رہی ہوں, اس کے بعد بھی دیکھو جب ہماری گورنمنٹ تھی, جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے, میں اس وقت بھی کور کمیٹی کی ممبر تھی, میں خان صاحب کے میڈیا گروپ کا حصہ تھی, میڈیا ٹیم تھی کا حصہ تھی. اس وقت کے پنجاب کے جو سی ایم تھے ان کی بھی گورنمنٹ کی ترجمان تھی. تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میری اگر فیض صاحب سے ملاقات ہو تو میں مکروں کہ جی ہو جانا. ملاقاتیں ہوئی نہیں, وہی میں بتانا چاہتی ہوں, نیور, میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ہوئی ہو مطلب گورنمنٹ آفیشیل لیول پہ تو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہو بھی جاتی ہیں. انفیکٹ یہ اتفاق ایسا ہے کہ ایک اتفاق کی بات ہے, اور میرے میاں سوچو فیڈرل منسٹر تھے, اور میرا جو امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی تھیں وہ میں اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس جا کے اٹینڈ کرتی تھی. ٹھیک ہو گیا. ایسا اتفاق ہے کہ میری ان سے نا جیسے راہ چلتے, جیسے وہ اپنی کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے آئے, میں گئی ہوں تو ٹاکرا بھی نہیں ہوا, آمنا سامنا جس کو بولتے ہیں. سو ان فیکٹ آئی نیور سو ہم پرسنلی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کبھی شاید ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ میں پنجاب لیول پہ تھی, تو پنجاب لیول میں جو بھی ادارے کے مین ہیڈز یا وہ جو تھے عہدوں پہ, میرا ان سے رابطہ بھی رہتا تھا اور ہماری ملاقاتیں بھی رہتی تھی. بیکاز آپ نے گورنمنٹ مل کے ہی چلانی ہوتی ہے نا, بہت سارے ایشوز آتے ہیں جس میں آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ فیض صاحب سے نا میرا کبھی لائف میں میسیج ایکسچینج ہونا یا رابطہ ہوا ہی نہیں, اور نہ میرے پاس ان کا نمبر تھا, نہ میں نے کبھی ان کا آفس وزٹ کیا. انہوں نے بھی کبھی آپ کو کالز نہیں کی؟ سنا ہے کہ وہ تو کالز کر کے انسٹرکشن ڈائریکٹ دیتے تھے کہ ایسے کرو. حیرانی والی بات ہے, دیکھو ہوئی ہوتی تو میں کہہ دیتی. ایک اور چیز میں نے بڑی اہم بات کی ہے, دیکھو خان صاحب اس وقت اپنی زندگی کے نا مشکل ترین ٹائم ہمیں تو لگ رہا تھا نا, ان کو اچانک جس طرح سے اٹھایا گیا. اور فائزہ میں ان کے ساتھ اگر وہاں سے بہت سارے لیڈر ہمارے انڈر گراؤنڈ ہوئے جنہوں نے ٹھیک کیا جس وقت خان صاحب کو اٹھایا. مجھے سب سے پہلے جو میرے بھائی تھے ادھر کے, جو ہمارے پارٹی کے مین لیڈرشپ تھی, دے آفرڈ می کہ یو جسٹ اسٹے اوے, نکلو, کیونکہ میرا بھی خطرہ تھا کہ کہیں اٹھا نہ لیں یا پتہ نہیں کیا ہونا, بھی ہمیں پتہ تو کچھ بھی نہیں چل رہا تھا. اگر میں وہاں پہ کھڑی رہی, اٹ مینس کہ فائزہ میں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی نا. ٹھیک ہے, پارٹی کے ساتھ لائلٹی جو تھی آپ کی. اب ایشو یہ جو میں مدعا رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے, آپ کے پلیٹ فارم کے آگے, کہ اس دن خان صاحب مجھے جس سے رابطہ کرنے کا کہتے فائزہ میں کرتی, فرینکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ کھڑے ہو آپ کے پارٹی کے چیئرمین کے آرڈر سے آپ تو کرنے ہی تھے, اور میں ان کی آفیشیل ایک اسپوکس پرسن ہوں. مجھے اگر وہ فون کر کے, اگر پوری دنیا میں ان کو اپرچونٹی ملی بات کرنے کی تو وہ مجھے فون کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ وہ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور کسی کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ فائزہ سے رابطہ کرو, سواتی صاحب سے کرو, فلاں سے کرو, فیض صاحب سے کرو, تو میں کر لیتی. انفیکٹ انہوں نے مجھے واقعی نہیں کہا. ایک اور چیز, پھر جب یہ مفروضے آتے ہیں نا, بندہ تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوتا ہے. دیکھو زمان پارک کا جو سسٹم تھا, جب خان صاحب کو جب لانگ مارچ شروع ہوا, فرام دیٹ ڈے جس دن خان صاحب اریسٹ ہوئے, مطلب کون سا ایسا دن تھا جب میرا آف ہو یا میں نہیں ہوں. کبھی ایک آدھ بار ہو بھی سکتا ہے کہ بندے کی طبیعت خراب ہو یا کچھ, بٹ مجھے یاد نہیں پڑتا, بیکاز آئی واز دیئر.
ایوری ٹائم, ٹھیک ہے, میں اور میرے ہسبینڈ. بالکل, ہمیں پتا ہوتا تھا پریس کانفرنس میں ہر جگہ پہ آپ کھڑی ہوتی تھی, اس میں میڈیا مینجمنٹ بھی کر رہی ہوتی تھی, یہ وہ سارا کچھ. اور خان صاحب کی تقریباً کہہ لو, اب پاسبل نہیں ہے نا کہ ہر 100% تو اٹینڈنس نہیں ہوتی, بٹ آلموسٹ میں ہر میٹنگ کا حصہ بھی تھی. اب جو سسٹم میں میٹنگز رکھوا بھی رہی ہیں, سارا ہم کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایسا اتفاق ایک اور ہو جانا کہ چلو میرا تو انٹریکشن نہیں ہے ہم فیض صاحب کے ساتھ, کہ خان صاحب نے کبھی, کیونکہ ہمارے آگے تو دیکھو کوئی پردہ ہے سچ نہیں تھا کہ ہماری ایبسنس میں بات کرنی ہے, یا اگر کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے تو ہمیں کہا جائے کہ آپ لوگ جائیں. کبھی اتفاق نہیں ہوا فائزہ کہ انہوں نے فیض حمید صاحب سے رابطہ کیا یا کرنے کا کہا ہو. پھر ایک اور مفروضہ, ایک فکرہ ایڈ کر لینے دو. اچھا, پھر ایک اور کہ جی وہ مختلف لوگوں کو انسٹرکشنز دیتے تھے. اگر ایسی بات ہوتی تو اس وقت جو مین میڈیا پرسن بھی اور میٹنگز بھی اور خان صاحب کی لوئلٹی میں بھی کوئی شک نہیں, تو وہ تو میں بھی تھی, ون آف دوز پیپل جن پہ خان صاحب بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ تو میں اور میرے ہسبینڈ ہیں. کیسا اتفاق ہے کہ ہم سے کبھی رابطہ نہیں انہوں نے کیا. لیکن میرا خیال ہے آپ سے چھپ کے چھپاتے ہوتے ہوں گے, رابطے تو ہوتے ہیں, رابطوں سے تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں نا مختلف لوگوں کو, میں یہ نہیں کہتی, مجھے کسی کی میں قسم نہیں دے سکتی, اپنی میں دے رہی ہوں کہ مختلف لوگوں کو وہ رابطے کر کے انسٹرکشنز دیتے تھے. پھر ایسا کیا اتفاق ہوا کہ میرے اور جمشید صاحب سے انہوں نے کبھی انسٹرکشن دینے کے لیے ہمارا نمبر نہیں لیا یا ڈائل کیا یا میسج کیا. اٹس ویری اسٹرینج. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ نے تو خیر, اب یہ میں نے ایک سوال ویسے لکھا ہوا تھا جو سوچا تھا آپ سے پوچھوں گی, نہیں لیکن اب آپ نے کیونکہ کہتے ہیں فیض صاحب کے بارے میں آپ کو تو اتنا علم ہی نہیں ہے, ورنہ میں نے پوچھنا تھا کہ جی یہ بشرا بی بی اور زلفی بخاری اور فیض صاحب کا یہ آپس میں کیا چکر تھا تعلق, ان کے حوالے سے بہت ساری خبریں سامنے آتی ہیں. اچھا, مطلب یو آر اے ویری نائس پرسن, تو سب سے پہلے تو ون شوڈ یوز ورڈز کیئرفلی. دیر از نو چکر. نہیں دیکھیں, میں نے 3 کا چکر میں لایا, نہیں وہ بھی مطلب اٹس لائک, دیکھو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اب یہ بھی میں بارہا بتا چکی ہوں کہ میں تقریباً 1 سال نان اسٹاپ وہاں پہ رہی ہوں, اور زمان پارک کا جو لوگ میٹنگز کرتے رہے ان کو پتہ ہے کہ ڈرائنگ روم بیچ میں ایک چھوٹا سا, جس طرح یہ میرا آپ نے دیکھا, جیسے یہ ڈرائنگ روم کا دروازہ اور اس کے سامنے جو میرا وہ تھیٹر سنیما کا ہے, اسی طرح خان صاحب کا بیڈ روم ہے. ٹھیک ہے. اب باجی بشرا کی جب زمان پارک میں جتنا بھی ٹائم گزرا ہے اسی بیڈ روم میں ہی گزرا ہے نا, کیونکہ خان صاحب اسی بیڈ روم میں رہائش پذیر تھے, بیکاز ان کو چوٹ لگی ہوئی تھی تو اوپر وہ موو نہیں کیا انہوں نے, تو باجی کو بھی ادھر ہی رہنا ہوتا تھا. اچھا, اس چیز کا بھی میں اس چیز کی وٹنس ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کبھی کسی بندے سے, میں تو خاتون تھی نا, ٹھیک ہے, کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں, نہ کسی پولیٹیکل میٹنگ میں ادھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اور وہ میں حیران ہوتی تھی کہ کس وقت گھر, ایک عورت ہے, گھر ہے, کس وقت, کیونکہ رات بھی لیٹ نائٹ تک میٹنگ چل رہی ہوتی تھی, صبح سم ٹائمز ارلی دن شروع ہو جاتا تھا. میں سم ٹائمز حیران ہوتی تھی کہ کس وقت یہ ایک روم سے باہر نکلتی بھی ہیں کہ نہیں, یہ کیسے ایک روم میں انہوں نے اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے, کیسے پاسبل ہے, کبھی کچن میں نہیں آنا, کہیں کسی, مطلب جب ہماری ایکٹیویٹی شروع ہوتی تھی نا تو ہم میں سے کسی نے نہیں ان کو کبھی نکلتے دیکھا. وی نیور سو ہر, ایکسیپٹ 1-2 دفعہ جب گھر پہ اٹیک ہوا تو وہ چونکہ ساری لیڈرشپ بھی, ہم بھی پوری 24 گھنٹے کے لیے ادھر ہی قید تھے. تو بیچ میں جب شیلنگ زیادہ ہوئی تو اس طرح ان 2 افراتفری والے دن یا جس دن گھر توڑا گیا, اس کے علاوہ ہم نے کبھی نہیں انہیں دیکھا. اچھا, یہ بتائیں کہ آج کل یہ باتیں بہت ساری آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کی یہ جو آپس میں ٹسل چل رہی ہے, یہ کیسے, مطلب کیوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف خان صاحب کی پولیٹیکل لیگیسی کی لڑائی نہیں ہے, یہ فائنینشیل لیگیسی کی بھی لڑائی ہے. نو ایبسلیوٹلی. اور بشرا بی بی چاہتی ہیں کہ وہ ان کی سیاسی جانشین بن جائیں اور ان کا برانڈ جو ہے وہ یوز کریں. سب نہیں کچھ بھی نہیں, اللہ خان صاحب کو ستّے خیرہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک اور اہم بات, یہ اتنی بیس لیس بات ہے, اس پہ ہم لوگ اتنا ہنستے ہیں, اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں کہ یا اللہ خان صاحب کے مخالفوں کے پاس جب کچھ نہیں بچا تو یہ دیکھو, یہ ایسے ہے چائے کی پیالی میں طوفان. لک, اچھا, یس, اس کا سیاست پہ کوئی, خان صاحب کی سیاست بہت بڑی چیز ہے, اور دونوں جو خواتین ہیں ان کا 0/0 انٹرسٹ ہے ایکٹیو پالیٹکس میں. دوبارہ سن لو, ان کا خود سے, فرض کرو کہ علیمہ باجی, میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اگر وہ خود سے پالیٹکس میں آنا چاہیں علیمہ باجی,
وہ خان صاحب کی بہن بھی نہ ہو, who can stop her? بالکل ٹھیک. Nobody can stop her. بالکل. But ان کی سب سے جو مجھے یہ فنیسٹ تھنگ جو ہے نا, جاوید چودھری صاحب کا جو وہ فارمولا تھا, اس سے بھی زیادہ لک ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. فیملی کی چیزوں کو, فیملی میں کیا ہوتا ہے, فیملی میں آپ ایک مومنٹ میں ایون جو ہسبینڈ اینڈ وائف لائک جو ایک دوسرے سے محبت بھی بہت بے انتہا کرتے ہیں, ایک سینیریو کے اوپر اختلاف رائے کو یہ بنا دینا کہ بھائی مثلاً وکیلوں کی چوائس پہ بحث ہو جانا. نہیں تو آپ کہتی ہیں ان کی دونوں کی بہت دوستی ہے, لڑائی بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک دوسرے کو پاریاں کر کے بات کا آغاز کرتی ہیں. گڈ ون. اچھا نہیں تو پھر مطلب کس طرح سے, مطلب آپس میں ان کا عشق ہے مسالی, ایسا نہیں ہے. دے ہیو اے نارمل ورکنگ بھابھی والا نہیں رشتہ, نارمل جیسے عام میری جیسے فرض کرو میرا کسی اپنی اس سے ہوگا رشتہ دوست کے ساتھ نہیں, جیسے دنیا میں نہیں, دنیا میں جس طرح کی پاکستانی سسٹم کے اندر نہیں نند بھابھی ہوتی ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں. دے آر ناٹ آئیڈیل ان اے وے, ٹپیکل ہی ہوگے نا, جیسے ناٹ ٹپیکل ان اے وے. اس دن بھی میں کسی کو سن رہی تھی, ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لاسٹ جب اعظم سواتی صاحب نے اور گوہر خان صاحب نے جا کے وہ جلسہ ملتوی کروایا, اس کے بعد خان صاحب نے, ایک تو خان صاحب کی پیشی بھی تھی, اور سیکنڈلی جب خان صاحب نے صحافیوں سے بات کی تو اس سے پہلے بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کی باقاعدہ لڑائی ہو رہی تھی, اور خان صاحب نے ان کو ڈانٹ کے کہا کہ بھائی تم لوگ چپ کرو, مجھے بات کرنے دو. اچھا, اب بڑا ہی اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا. اگر یہ ایکچوئل ایشو ہو میری جان تو وہ پبلک میں اس طرح سے وہ آپس میں بات کر رہی ہوں, وہ نیچرل جیسی ہے. دیکھو علیمہ باجی the way she is always like this, we know her since ages, and بشرا باجی she is like look, وہ جو بات انہوں نے کرنی ہے نا خان صاحب سے, علیمہ باجی سے, وہ انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ ریگارڈلیس کے میڈیا ہے ان کے سامنے ہم آپس میں بات کریں کہ نہ کریں, وہ دونوں ہی ان کی نیچر اس طرح کی ہے. دونوں خواتین, سیاست ایک تو ان دونوں کو نہیں آتی نا کہ لگی لپٹی کریں, جیسے مریم کہتی ہے حمزہ کو کہ یو آر مائی بردر, ہاتھوں میں ہاتھ رہ کے دونوں چل رہے ہوتے, لیکن پولیٹیکلی قسم سے دونوں ایک دوسرے کا جو پولیٹیکلی حشر کرتے ہیں نا, دے آر پولیٹیکلی اسمارٹ پیپل, دے آر نان پولیٹیکل نارمل خواتین. لک جو بالکل جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر ان کو اتنا فرق پڑتا ہو کہ میرے ساتھ صحافی بیٹھے ہیں, میں یہ بات کروں گی ابھی یہ بریکنگ نیوز بنے گی تو وہ کبھی کریں. اچھا, لیکن بیکاز ان کو پتا ہے کہ انہوں نے سیاست میں آنا کوئی نہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ بنی گالا کے جو کچھ اسٹاف لوگ ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی آپس میں اچھی خاصی لڑائی تھی, اور علیمہ صاحبہ کا یہ بیان ہے کہ ان بشرا بی بی کی طرف سے کہ ان کے جادو ٹونوں موکلوں کی وجہ سے آج پارٹی اس صورتحال سے دوچار ہے. آل ربش. دیکھو میری بات سنو, ایسا آپ نے کبھی ان کو وظائف کرتے ہوئے, جادو ٹونا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ استغفار, کبھی نہیں. وظائف کیوں نہ کریں, میں تو خود تسبیح پکڑی ہوتی ہے. خالی اللہ کی عبادت کرنا وہ تو ہر کوئی کرتا ہے, کبھی نہیں. آل بکواس. یہ دیکھیں یہ گناہ کبیرہ ہے. میں اس چیز کا حلف لے لو نا مجھ سے, اس چیز کا حلف لو. میں نے حج اکبر کیا ہوا ہے. مجھے انفارچونیٹلی یہ چیزیں بتاتے ہوئے, میں نے 2 دفعہ پہلے بھی بتایا, مجھے بعد میں بڑی آکورڈ فیلنگ ہوئی, آج پھر میرے منہ سے نکل گیا کہ بیچ میں اپنے ایمان کو لانا. اپنی طرف سے آپ تو حلف کے لیے بتا رہی نا کہ بھائی کہ دیکھو 1 سال تو میں زمان پارک میں رہی ہوں نا, تو میرے سے لے نا حلف اس چیز کا, تو جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. مجھے یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب آپ پہ مصیبت آئے, جب آپ پہ مشکل آئے, تو جو بلاؤں کو چیز ٹالتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ صدقہ. میں نے صدقہ دینے کے علاوہ سن لینا, یہ بکرا صدقہ دیتے نا خان صاحب کا. بکرا تو زرداری صاحب بھی دیتے ہیں, سارے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی وہ جانا ہوتا تھا نا کورٹ وغیرہ, تو یہ جب بھی خان صاحب کی ٹریولنگ ہوتی تھی, ٹھیک ہے وہ تو صدقہ. اس کے علاوہ میں نے خان صاحب بھی 5 وقت کے, سب کو پتہ ہے پنکچوئل ہیں, نمازی ہیں, باجی بھی نماز پڑھتی ہیں, اور اس کے علاوہ مطلب انبلیویبل. اور آپ کو میں بات بتاؤں, سیاست اپنی جگہ پہ, ان چیزوں کا اتنا گناہ ہے, کسی کے اوپر جھوٹا بہتان لگانا, اس کا بہت گناہ ہے. تو خدا را جس کو چیز کا پتہ نہیں ہے تحقیق کر لیں. آپ سیاست بھی کریں, صحافت بھی کریں, اپنا ایمان نہ خراب کریں سیاست کے پیچھے. میرا یہ مشورہ ہے, کسی نے ماننا ہے, میں نے نہیں کبھی دیکھا, میں اس چیز کی گواہ ہوں. میں نے جو چیز آنکھ سے نہیں دیکھی, میں حلف دینے کو جینوئنلی تیار ہوں. خان صاحب کا صدقہ کبھی, آپ کو پتا مرغی کا بھی صدقہ ہوتا ہے, لیکن لا الہ الا اللہ, میں نے زمان پارک میں جس دن خان صاحب کو گولی لگی
اس دن سے لے کے 9 مئی تک میں نے کوئی ایک مرغی بھی گھر میں لاتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے یا ویسے اپنے لیے پکانے کے لیے لاتے ہوئے بھی نہیں آئی بھائی. اچھا. بکرے آئے ہیں، بکرا ایک ہی. ہر دفعہ جب بھی صدقہ دیا جاتا تھا بکرے کا دیا جاتا تھا، وہی جو سنت ہے جو طریقہ ہے اس کے تحت دیا جاتا تھا. وہ ایک دفعہ اندر ہاتھ لگتا تھا، اس کے بعد جس نے کیا انہوں نے بانٹا، کیا کیا، نان آف گھر کے اندر اس کا کوئی لینا دینا نہیں. صحیح. اچھا اب آخری سوال کا جواب مجھے اس لیے دیں کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. دوسرا میں ایک چیز ایڈ کر لوں کہ دیکھو پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا کاٹ اتنا بن چکا ہوا ہے کہ ہم ان کے مخالفین کو کچھ جب کہنے کو نہیں ملتا نا تو اپنی خوشی کے لیے، تو پھر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے دل کی تسلی کے لیے، دل پشوری کے لیے باجی بشرا اور علیمہ باجی کی چیزوں کے وہ انہوں نے اختلاف کر دیا، وہ بھائی کیسز ہیں، چوائس آف لائرز پہ ان کا رہتا ہے کہ بھئی یہ زیادہ بہتر ہے، یہ اس کو آگے کرے، جو صحیح لگتا ہے کہ پرفارم نہیں کر رہا پھر دوسرا بتاتا ہے کہ جی نہیں اس کی یہ مجبوریاں تھی، یہ تھی. اس میں بحث ہو، مباحثہ ہو، وہ سب پبلک ہے، میڈیا کے سامنے ہے. ایکچوئل لڑائی وہ ہوتی ہے جو آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے اگر یہ سیاست کی لڑائی ہو تو، اور دونوں نے سیاست میں کوئی ان کا آنے کا کوئی پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب ایک طرف تو پاک فوج کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، قصیدے بھی پڑھتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے سے باز نہیں آتے. ابھی ریسنٹلی بھی جلسہ جب ملتوی ہوا تو خان صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی، جو جتنے بھی رپورٹرز وہاں پہ موجود تھے، جو رپورٹنگ کی گئی ہم تک پہنچی، وہ یہی تھی کہ خان صاحب اتنے عرصے سے جب سے جیل میں پہلی دفعہ اتنے فریش، اتنے حشاش بشاش نظر آئے اور لگا کہ جیسے ڈیل ہو گئی ہے یہ وہ. ویری نیکسٹ ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب دوبارہ رپورٹر جاتے ہیں تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب ہوں گے یا DGISI ہوں گے. دیکھو سب سے پہلے یہ خان صاحب کے اتنا تضاد کیوں ہے؟ میں فائزہ بتاتی ہوں، 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، 2 ڈفرینٹ باتیں آپ کر رہی ہیں، یہ ایک چیز ہے نہیں. دیکھو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، خان صاحب اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں، یہ سچی بات ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو نو بڈی کین چینج، کوئی بیانیہ نہیں بدل سکتا. سن تو لو، میں کمپلیٹ کر لوں، شاید آپ کو میرا موقف سمجھ آئے، بیکاز میں آپ پہ پروف نہیں کر سکتی، میں اپنا موقف ہی رکھ سکتی ہوں. دیکھو خان صاحب اپنی فوج سے جینوئنلی پیار کرتے ہیں، انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایک طاقتور فوج پاکستان کی اور ہماری ضرورت ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس کو طاقتور کیسے کرنا ہے جب آپ کے پاس 4 پیسے ہوں گے کہ جتنا ان کو بجٹ ریکوائر ہو آپ دے سکیں، آپ کی معیشت بہتر ہو. اس سے زیادہ طاقتور کیا چیز کرتی ہے؟ آپ کی پبلک کی سپورٹ، آپ کے پیچھے آپ کی عوام کھڑی ہو. ٹھیک ہے، آپ پہ کوئی آنچ آنے کی دیر ہو تو عوام سمجھے کہ یہ تکلیف مجھے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جذبہ جنون قائم رکھنے کے لیے، جبکہ آپ سے کئی گنا زیادہ بڑا دشمن منہ کھول کے آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہے. اب دیکھو خان صاحب کو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ان کو بڑی کلیئرٹی ہے اس چیز کے اوپر. پھر اگر وہ کہنے پہ، اب یہ تو کل علی امین گنڈا پور ہمارے جو بھائی ہیں CM KP کے، ان کی بھی انٹرویو آ گیا ہے جی جی کہ میرے لیول پہ ظاہر رابطہ کیا گیا، اداروں کی طرف سے بھی کیا گیا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ ہے اگر اس ملک میں دوبارہ انتشار کیپٹل میں پھیلنے جا رہا ہے تو ادارے نے عقل مندی کی اگر انہوں نے CM صاحب کو انگیج کیا، خان صاحب کو کنوے کیا. میں ایز اے پاکستانی تو اس چیز کو اچھا سمجھتی ہوں، یہ کوئی بری بات ہے جس سے آپ ڈینائی کریں. لیکن حکومت کہتی ہے حکومت نے کیا، جس نے بھی کیا، میں یہ کہتی ہوں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی انفارچونیٹلی اتنی اوقات کہ وہ خود سے رابطہ کر لیں، یا ان کو کسی نے کہا نہ اور رابطہ کرے؟ چھوڑیں آپ یہ باتیں، میں زیادہ باتیں نہیں کرتی. ہمیں پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے رابطہ ہوا ہے کس لیول پہ ہوا، مجھے پتہ ہے. تو اب آپ نے کسی کو شرمندہ تھوڑا کرنا ہے، اور اس میں شرمندگی والی بات کیا ہے؟ مطلب نقوی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، خان صاحب نے اس کی بات نہیں سنی، تو پھر کس نے کیا ہے؟ سوال یہ ہے. اگلی بات سنو. اچھا، اہم یہ ہے کہ رابطہ اچھے کے لیے ہوا. اہم یہ ہے کہ خان صاحب نے اس چیز کو آنر کیا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس لیول پہ ہماری پارٹی میں پھر آپس میں اختلاف آیا، لڑائیاں ہوئیں، ہماری پارٹی لیڈرشپ کو عوام کی طرف سے جو بیچاروں کو بلا وجہ گالیاں پڑیں، دیکھو نا، اور پھر اس چیز کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، جی یہ تو آپس میں علیمہ باجی نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، ورکرز نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی. خان صاحب آ رہی ہوں اس طرف. اگلے دن اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ فائزہ نے
پاکستان کی گڈ ول کے لیے میرے سامنے ایک سینیریو رکھا, مدعا رکھا, مجھے وہ سمجھ آئی کہ یہ بات ٹھیک کر رہی ہے, میں نے اس پہ ایگری کر لیا, مان لیا. اگلے دن آل آف سڈن خان صاحب کا سارا عملہ چینج ہو. اچھا. اس کے بعد خان صاحب کی وائف جو زیر حراست ہیں ان کے کمرے میں چوہے ہوں, ٹھیک ہے, وہ بارہا شکایت کریں, عملہ ان کی بات نہ سنے. ان خان صاحب کے روم میں ریت ملا گدلا پانی آ رہا ہو, ان کا جو ڈرین کا ڈھکن ہے وہ ریموو ہو جائے, اس میں سے کاکروچز کیڑے مکوڑے بھی آ رہے اور بدبو بھی آ رہی ہو, وہ بھی نہ ہو. خان صاحب کو جو مشقتی پہلے ساتھ دیے ہوئے تھے وہ ہٹا دیے جائیں. کوئی انہیں بیسک ضرورت کی چیز بھی چاہیے تو انہیں آواز دینی پڑے, کہنا پڑے, اور پھر بھی ملی تو ملی, نہ ملی تو نہ ملی, جیسے پانی ختم ہو گیا پینے والا. اچھا میں کمپلیٹ کر لوں, میں کمپلیٹ کر لوں. باتوں کی وجہ سے خان صاحب اب یہ بیانیہ بنا دیں کہ ابھی میں کمپلیٹ نہیں کر ہوا تو یہ لوگ نہیں, یہ بات خالی نہیں ہے نا. اچھا, جو دیکھو خان صاحب کے اوپر سٹاف چینج ہونا یہ نارمل بات ہے, نارمل نہیں ہے نا. میں ایک سینیریو رکھتی ہوں نا آپ کے ساتھ, جو ہمارے کنسرن ہے, میرا اپنا کنسرن ہے, میں نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا. دیکھو میری بات سنو, جب 2 سے 3 حملے جان لیوا ہو چکے ہوں. کون سے حملے ہوئے؟ اچھا اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو پھر نہیں, میری بات سنو نا, آپ اتنی معصوم نہ بنے فائزہ. گولیاں لگی ہیں انہیں, اس کے بعد بھی ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب وہ سیشن کورٹ گئے تھے, اسلام آباد کی کورٹ گئے تھے, تب بھی ان کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ بھی 1-2 موقع ہیں ایسے جو کہ اب میں مناسب نہیں سمجھتی اس پلیٹ فارم پہ بات کرنا, ٹھیک ہے. ان کے اوپر جان لیوا حملے ہوئے ہیں, ہمیں بھی یہ پتا ہے, عوام کو بھی پتا ہے, اور دن دہاڑے ان کے کنٹینر کے اوپر بھی گولیاں چلی ہیں, ٹھیک ہے. ان کی جان کو خطرہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس لیے کوئی دشمن بھی یہ حرکت کر سکتا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ جیل میں محفوظ ہے خان صاحب. اچھا, تو خواجہ کو بھی پھر بھیج دیتے اور خواجہ کے لیڈر کو بھی بھیج دیتے. یہ تو ایسے, اس کی یہ تو بےہودہ آدمی ہے, اس کی تو بات ہی نہ کریں, یہ ہمیشہ بیس لیس بات کرتا ہے. اچھا, میں جو بات کر رہی تھی, خان صاحب کا کھانا چیک کرنے کے اوپر جو لوگ خان صاحب کو خود یہ SOPs بنے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ کھانا چیک کر کے دیتے ہیں تاکہ کوئی اور نہ سازش کر دے. اگر خان صاحب کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو کھانا کیوں چیک کرتی ہے پولیس, کیوں چیک ہو کے ان کو دیا جاتا ہے؟ میرا یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ یہ پرابلم نہیں ہے جیل میں, سب کے لیے یہ SOPs نہیں, خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. جیسے عام کہہ رہی ہوں کہ عام نہیں, ہائی پروفائل جتنے بھی ان کے ہوتے ہیں. اچھا, جب ان کا کھانا چیک کرنے والوں کو اب بار بار چینج کریں گے تو بھائی آف کورس یہ فیملی کا بھی کنسرن ہے, ہمارے وکلا کا بھی کنسرن ہے, قوم کا بھی کنسرن ہے, ہمارا بھی کنسرن ہے, اور اس کے بعد خان صاحب کا بھی اپنی جان پہ رائٹ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی یہ روز روز آپ چینج کر رہے ہیں تو اگر مجھے کچھ ہوا, اس کو کہتے ہیں بات کو ٹیبل کرنا. اس کا کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور جن کی کسٹڈی میں آپ ہوتے ہیں نا, فرض کرو کہ میں جن کی کسٹڈی میں ہوں یا جن محرکات کی وجہ سے ہوں میں, یا جو اس وقت اس ملک کا کرتا دھرتا ہو, جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہو, آپ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر مجھے کچھ ہوا تو میری جان کا میرے لواحقین نے کس سے پوچھنا ہے؟ سیدھے سادے آ کے آپ آرمی چیف پہ الزام لگا رہے ہیں, DGISI پہ, یہ اس بات پہ نہیں, میں یہ کہتی ہوں یہ اچھی چیز اس لیے ہے, لیٹ می اس میں سے بھی پازیٹیو چیز نکالو نا, وہ یہ کہ وہ مزید انشور کریں کہ کوئی گورنمنٹ, میں آپ کو بتاتی ہوں جو سننے میں آ رہا ہے کہ جب خان صاحب سے رابطہ کیا گیا یا صبح 7 بجے گیٹ کھولا گیا, ادروائز سواتی صاحب کو دیکھو فائزہ نہیں ملنے دیا جاتا. سواتی صاحب, اب جو گورنمنٹ پنجاب ہے, یہ بھی ریومرز ہیں یا صحافی نیوز بریک کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ پنجاب اس چیز پہ نقوی صاحب سے خائف ہے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں آن بورڈ لیا, ہمارے پوچھے بغیر کیسے کر دیا. سو اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ہے کہ کیا آیا یہ جو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ ہو رہی ہے یہ کون کرا رہا ہے؟ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ادارے تو حرکت میں آئیں گے کہ بھائی لوگ چینج ہو گئے ہیں, تو کل کو اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو ہم کہہ رہے ہوں کہ ادارے والوں نے کرایا, پتہ چلے بیچارے ادارے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور کسی اور نے دا لگا لی ہے. اس کو آپ ایسے کیوں نہیں سوچتی؟ اچھا, سو اگر فرض کرو, دیکھو اگر جن کو خان صاحب نامینیٹ کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے تو پھر تو اچھی بات ہے, ستہ خیرہ. اور جنہوں نے کرنا ہے ان کو کان ہو جائیں گے کہ بھائی آرمی چیف صاحب اور DGISI صاحب انویسٹیگیٹ کر لیں گے اگر ہم نے یہ حرکت کی تو وہ یہ کیونکہ ان کو نامینیٹ کیا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو تو انہوں نے تو کیا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو انوسینٹ کلیئر کریں گے کہ نہیں عوام کے سامنے.
صحیح. سو اس لیے یہ چیزیں ان کو خالی جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لفاظی اس کے ڈیپتھ میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان کو بھی پلیز دیکھنے کے لوگوں. آلموسٹ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بلکہ کافی لمبا ہی ہو گیا ہماری کانورسیشن. آخر میں ایک سیگمنٹ ہے, میں آپ کے سامنے 4 نام لوں گی جی, تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان شخصیات کے ایک چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے, مطلب آپ چاہیں کہ اس میں وہ کمی ہے یہ اس میں ہونی چاہیے, اور ایک چیز اگر آپ کو کہا جائے کہ اس میں سے اس بندی کو نکال دینی چاہیے تو وہ کیا ہوگی. پہلا نام ہے مریم نواز صاحبہ. مریم نواز کو کون سی ایسی چیز ہے جو ان کی شخصیت میں کمی ہے اور وہ ہونی چاہیے؟ یہ میں پہلے بتا دوں, یہ میں سرکاسٹک ہو کے یا مزاح میں نہیں کروں گی, جب مجھے آنیسٹ اوپینین لگے گی میں وہ کروں گی. ہاں, میرا یہ خیال ہے کہ ٹو مچ اپیرنس آن میڈیا اینڈ ود سو مچ گلیمر وہ ان کے اچھے کام کو بھی نیگیٹو میں لے جاتی ہے. کہ وہ اتنا, اب سوچو وہ گئی, ایک جیسچر اچھا تھا شودا کی فیملی سے ملنے, بٹ she was overloaded with the makeup and hand do, nails do, تو وہ ان کی چیز لوگوں کو کرٹیسائز کرنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر سم ٹائمس جو آپ کا کام بولتا ہوا نظر آنا چاہیے, نہ کہ آپ خود ہی نظر آ رہے ہوں. تو اٹس مطلب لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا, اس کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ خود دیکھنا چاہیں. سو انہیں یہ اوور ڈو کر رہی ہیں ان کی جو میڈیا ٹیم ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اپنی پالیسی جو ہے نا اس کو ری تھنک کریں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوئی ایک چیز جو وہ تو ایڈ کریں اور کوئی ایک چیز جو نکالیں. وہ تو اسٹاف ہی سی ایم کا تھے. سی ایم کے طور پر ان بیچارے کا جو بھرم تھا نا, ایک چل رہا تھا سسٹم کے جی وہ آنیاں تو جانیاں, ادھر وہ سٹانٹس اور وہ جو تھوڑی فولش تھنگس بھی سم ٹائمز گزارا ہو جاتا تھا, ان کا پردہ ہی ختم ہو گیا. وہ ثابت ہو گیا کہ ہی از بیچارہ, ہی از اے بگ فیلئر. جو انہوں نے ساری زندگی اچیو کیا تھا وہ بھی نیگیٹو میں چلا گیا. زرداری صاحب کو چاہیے کہ, یہ بھی میرا آنیسٹ اوپینین ہے کہ دیکھو انہوں نے کافی کچھ کھویا, نہیں پایا بہت کچھ. بے نظیر بیچاری چلی گئی دنیا سے. تو ایک مومنٹ آتا ہے لائف میں کہ جب آپ اتنا کچھ اچیو کر لیتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ اب میں کچھ اچھے کام بھی کر جاؤں کہ چلو میرے بارے میں کل کو کوئی اچھی رائے قائم ہو. زرداری صاحب کا اس طرف ہرگز دھیان نہیں. آج بھی وہ سندھ ہاؤس منڈی جوڑ توڑ بندوقیں تحفے لے کے پہنچ گئے. آپ اپنے بارے میں کون سی چیز ہے جو چاہیں گی کہ وہ نکل جانی چاہیے تو پھر بہت ہی میں اچھی ہو جاؤں گی, اور کون سی چیز ہے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو ایڈ کرنی چاہیے لیکن ابھی تک آپ کر نہیں پائی ہیں؟ ہاں, ایک چیز جو کہ خود ہی اس حالات نے ایڈ کرا دی ہے, جو میں پہلے اگر میں 9th میں سے پہلے تھوڑا پریکٹس بھی کرتی تھی کہ یہ ہونا چاہیے. وہ کیا؟ صبر. اچھا. ہاں, صبر. اور یعنی کہ میں تھوڑی پرفیکشنسٹ ہوں نا نیچر میں. صحیح. تو ہر چیز مجھے کوئی ٹاسک ملا تو اس میں بھی میں اپنی ذات پہ جبر کر کے میں اس پہ ایفرٹ زیادہ کرتی ہوں کہ پرفیکٹ ہونا چاہیے, گھر کو پرفیکٹ, ہر چیز پرفیکٹ. نہیں, گھر تو ماشاءاللہ دیکھ کے پتہ چل رہا. تو اس میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہر وقت ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. اور اس میں کوئی اٹس ناٹ کوئی یہ اتنی پریشانی والی بات نہیں ہوتی جتنا میں نے سر پہ سوار کیا ہوتا تھا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, خود بھی بڑی ہائپر ہو جاتی ہے, بندہ پینک رہتا ہے. ہاں, میں نے میرا صبر بڑھا ہے. اور ایک اور چیز کہ آئی ایم اے مور میچور پولیٹیشین ناؤ. کہ ساری باتیں ہر وقت کرنے کی نہیں ہوتی. چلیں, بری چیزوں میں سے اچھے پہلو بھی نکلتے ہیں, یہ وہی والی بات ہے. ہاں, کہ اگر میں ابھی دیکھو, میں تو انسان کی اصلاح اس وقت رک جاتی ہے یا وہ ڈیڈ ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ٹھیک ہے اور اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اور اصلاح ہوتی تب ہے جب آپ اپنی خامی ڈھونڈو تو پھر اس پہ ایفرٹ کرو کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو ایونچولی آپ پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے, تو آپ خامیاں تھوڑی کم کرتے ہو اور اس کی ایفرٹ کرنی چاہیے. تو میری یہ والی چیز کہ میں اب جس طرح کے بھی حالات ہوں, جیسا بھی ہو, میں زندگی میں رہ سکتی ہوں, جی سکتی ہوں ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ صبر, ایوری ٹائم از ناٹ یور ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. تو صبر, اور پھر اس وقت جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ جذباتی, جنونی, تو سم ٹائمز آپ اپنی پارٹی کو, اپنے لیڈر کو
صبر، حوصلہ اور کس جگہ پہ کتنا کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، لائلٹی یہی نہیں ہوتی کہ آپ ڈز فائرنگ. لائلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے مصیبت سے اپنی پارٹی کو، قیادت کو، اپنی ذات کو کیسے بچانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ منافق ہو گئے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کے ساتھ مل گئے ہو. سمجھداری سے سچویشن کو سمجھداری ٹیکل سے کرنا بات سچویشن ہوتی کو، ہے. مثلاً کہ ایک چیز ہے آگے پتہ ہے کہ جائیں گے تو ٹکر ہے، تو آپ رک جائیں، بالکل راستہ نہ بدلیں بٹ رک جائیں. وہ مومنٹ گزر جائے گا تو آپ کا راستہ بن جائے گا. کاش یہ بات ویسے پی ٹی آئی کو پہلے سمجھ آ رہی تھی. بہت شکریہ آپ کے اب آ گئی ہے. چلے اللہ کرے جی دیر آئے درست آئے. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں بس ایک ہی بات، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.